حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میرے بارے میں بندہ جو بھی گمان کرے گا میں فیصلہ اس کے مطابق کروں۔ وہ اچھا گمان کرے تو میں اچھا فیصلہ کروں گا، وہ برا گمان کرے تو میں اس کے گمان کا اسے بدلہ دوں گا۔ اس لیے اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ عز و جلال کے بارے میں گمان اچھا رکھیں۔ کیا یہ وہی میرا اور آپ کا خالق و مالک نہیں جو مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہمیں بھی کوئی ایسی نعمت نہیں مل سکتی جو ہماری سوچ پہ بھی کبھی نہیں آئی؟ کیا وہ کنویں سے نکال کے تخت پہ بٹھانے والا رب نہیں ہے؟ وہ آج کسی بھی مشکل سے نکال کے ہمیں بھی خوشیاں نہیں دے سکتا؟ میں مایوس کیوں؟ وہ ایک ہی چھڑی موسیٰ علیہ السلام سمندر میں مارے ایک چھڑی لاٹھی رستے 12 بن جائیں، کیسے بن جائے رستے؟ اور پانی میں رستے؟ اگر وہ پانی میں 12 رستے بنا سکتا ہے تو وہ آج میرے لیے بھی کسی مشکل سے نکلنے کے 12 راستے بنا سکتا ہے۔ پریشانی کس بات کی؟ پریشانی یہ نہیں ہے، پریشانی اصل میں میرے اور آپ کے دل میں ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو گئے، ان میں ایمان کی وہ لذت اور حلاوت اور مٹھاس نہیں رہی۔ وگرنہ ایسے بھی لوگ تھے، سلف صالحین میں ایک شخص تھا، اتنا بیمار ہوا، اتنی مشکلیں آئیں، ایک دن سوچتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں، اگر میرے رب کو یہی منظور ہے کہ آزمائش ہے تو میرے رب کا فیصلہ ہے۔ مسکرا کے کہتا ہے ہاتی زمن ما عندک، اور زمانے کے جو دکھ مصیبتیں ہیں کسی نے آنا ہے تو آ جائے، میں اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی ہوں۔ لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت اور سرور یہ ہے کہ میں خوش ہو جاؤں، جو میرے رب کے فیصلے ہیں وہ بالکل ٹھیک فیصلے ہیں۔